بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان کو آمنو ایمان لاؤ، کما جیسے کہ آمن الناس ایمان لائے، الناس لوگ، ایمان لاؤ ایسے جیسے کہ ایمان لائے لوگ۔ الناس میں الف لام جو ہے نا، اس کو دیکھیے، الف لام کا ترجمہ اگر ہم یہ کریں کہ جیسے کہ سب لوگ ایمان لائے، ال کا ترجمہ کیا تھا نا پہلے بھی، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ایمان لاؤ جیسے کہ سب لوگ ایمان لائے، تو سب لوگوں سے مراد کون ہوں گے وہاں پہ؟ صحابہ رضی اللہ عنہ ہوئے نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وہی لوگ ایمان لائے تھے۔ کہتے ہیں قالو انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے کہ آمن ایمان لائے السفہاء بے وقوف لوگ، کیا ان کی طرح ایمان لائیں؟ یہ پہلے الناس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، یعنی مہاجرین اور انصار، اور وہ اہل کتاب کے حضرات جو ایمان لا چکے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ تھے، ان لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہودی خاندان سے تھے، اور ان کے ساتھ اور لوگ بھی اہل کتاب میں سے۔ ندوۃ المصنفین والوں نے ایک کتاب چھاپی ہے کہ اہل کتاب صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم کون تھے، بہت نام انہوں نے جمع کر دیے ہیں اس میں، بڑی اچھی کتاب ہے، چھوٹی سی ہے، پاکستان میں چھپی بھی ہے، اور اسلامک بک فاؤنڈیشن ہے کچھ ایسے ہی ہے، انہوں نے چھاپی ہے بہرحال۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائیں ایسے جیسے کہ سفہاء ایمان لائے۔ سفہاء سے مراد انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو لیا، اور علیہ باللہ ان کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں نے زمانے کا لحاظ نہیں کیا، اتنی قربانی دی، گھر بار چھوڑا، مکہ میں ٹھیک بس رہے تھے، ہجرت کر کے یہاں چلے آئے، تو یہ بے وقوفی ہے ایک طرح کی۔ اسی لیے طبری رحمت اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے اس بات کو کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر ان کی تنقید تھی، اور یہاں الناس سے مراد صحابہ رضی اللہ عنہ۔ امام طبری رحمت اللہ علیہ طبرستان کے رہنے والے تھے، اور اہل سنت والجماعت کے بڑے فقہا میں شمار ہوتے ہیں، بہت بڑے مجتہد شمار ہوتے ہیں۔ اب لوگ انہیں کہتے ہیں کہ وہ شیعہ تھے، ایسی بات نہیں، قطعاً نہیں ہے۔ 150 برس ان کی فقہ چلتی رہی، اور آہستہ آہستہ وہ فقہ شافعی میں ضم ہو گئی۔ تو اس لیے کوئی بھی کہے نا امام طبری رحمت اللہ علیہ کے متعلق، ہرگز اس کی بات نہ ماننا، بہت بڑے آدمی تھے۔ اگر وہ شیعہ ہوتے تو اپنی تفسیر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اتنی تعریف نہ کرتے، اور وہ موضوع پہ مسح کے بھی قائل نہ ہوتے، اور موضوع کا مسح جائز ہونے پہ انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے۔ تو طبری نے یہاں پر، یہ وہی ہیں جن کے متعلق بتایا تھا نا قصہ کہ انہوں نے کہا تفسیر لکھیں، اور پھر انہوں نے کہا تاریخ لکھیں، تو وہ لوگوں نے کہا اتنی لمبی چوڑی، تو انہوں نے غصے میں کہا کہ پھر لوگ نہ تفسیر پڑھیں اور نہ تاریخ پڑھیں، بالکل ہی جاہل رہیں گے۔ تاریخ بھی انہوں نے لکھی ہے اور تفسیر بھی لکھی ہے، اور حدیث پہ بھی کام کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے، وہ کہتے ہیں آمن الناس سے مراد صحابہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا ہم کیا ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ الا، سنو جی، یاد رکھو، سنتے ہو، انہم، یہ ہیں، ہم السفہاء، یہی ہیں جو بے وقوف ہیں۔ ٹھیک ایسے ہی الفاظ اوپر استعمال کیے، انہم ہم المفسدون، انہم ہم السفہاء، کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے کہ یقیناً یہی ہیں جو فسادی ہیں، یقیناً یہی ہیں جو کیا کرنے والے ہیں، جو بے وقوف ہیں۔
الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ اس بات کو جانتے نہیں، انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ کن کو وہ بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ تنقید کو اللہ نے پسند نہیں کیا، اور اللہ تعالی نے اس بات کو لوٹا دی۔ یہ جو اصول کی باتیں ہم آپ سے عرض کرتے ہیں نا، آپ ان کو اگر یاد رکھیں گے تو آپ کو بہت اس کا فائدہ پہنچے گا۔ یہ کئی کتابوں کا مجموعہ اور کئی صفحات کا نچوڑ ہے جو ہم آپ سے عرض کرتے ہیں۔ اصول کی بات یاد رکھنا، جتنے گمراہ فرقے اب تک اس امت میں پیدا ہوئے ہیں نا، 1425 ہجری تک، اس سال تک، آگے کا تو پتہ نہیں، ان سب میں قدر مشترک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے نفرت ہے۔ بس جو بھی فرقہ نظر آتا ہے، جو بھی داعی، شریعت کی دعوت دینے والا، شریعت پہ کام کرنے والا، یہ جتنے لوگ نظر آتے ہیں نا، جتنوں کو آپ سنتے ہیں، یہ غور کرتے رہیے گا کہ اس کا نظریہ اور مسلک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا ہے۔ اگر وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ تنقید نہ کرے تو پھر تو ٹھیک، اور اگر وہ تنقید کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معاملے میں کچھ گڑبڑ ہے۔ اسی لیے جتنے گمراہ ہیں یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں۔ میں کسی فرقے کا نام نہیں لے رہا، مگر گمراہی کی اصل یہ ہے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو اگر درمیان سے نکال دیا جائے تو ہم پھر ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہو گئے اور ڈائریکٹ خدا کی کتاب پہ آ گئے نا، پھر اس کی تشریح جو مرضی کرتے رہو۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کا نام ہی اس لیے ہے کہ وہ سنت کی پیروی کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صرف یہی کافی نہیں، والجماعت اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت، اس کا بھی وہ احترام کرتے ہیں، ان کے مسلک کو وہ دیکھتے ہیں کہ جماعت نے کیا کیا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا۔ یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی حدیث پہ اگر صحابہ رضی اللہ عنہ نے عمل نہیں کیا، ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، چاہے وہ حدیث سورج کی طرح روشن چمکدار بھی ہو، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں عمل کیا؟ وہ تو ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یقیناً قریب تھے، انہوں نے تو سب چیزیں دیکھی تھیں، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جو انہوں نے اس حدیث پہ عمل کو چھوڑ دیا، ہم بھی اس حدیث پہ عمل نہیں کریں گے۔ تمام گمراہوں میں اشتراک ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ تنقید کرو، کوئی کسی کے عیب دیکھتا ہے، کوئی کسی کے عیب دیکھتا ہے، کوئی کسی کی چیزیں دیکھتا ہے، لیاذ باللہ، یہ اپنے ایمان کو خراب کرنے والی بات ہے۔ وہ اللہ کے اچھے بندے تھے، دنیا سے گزر گئے۔ بڑی اچھی بات عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غالباً وہ نقل کی ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ علی اور معاویہ اور ان حضرات کی جو حضرت عائشہ، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہ کا قصہ ہوا تھا، تو آپ اس کے بارے میں کہیں۔ عقیدے کی بات انشاءاللہ آپ سے عرض کریں گے۔ انہوں نے کہا تلک دماؤن، وہ دیکھو ایسے خون تھے کہ اللہ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے اور ان کے خون کو ہماری تلواروں سے محفوظ رکھا۔ ہماری تلواریں اس دور میں نہیں چلی، نہ ہم تھے اس دور میں، اور اب ان کے بعد میں چاہتا ہوں جس طرح تلوار محفوظ رہی، میری زبان بھی محفوظ رہے، میں ان کی عزتوں میں نہ پڑوں۔ سیدھی سی بات، جیسے اس خون میں ہمارا ہاتھ نہیں تھا، ہم ان کے معاملے میں اپنی زبان کو بھی نہیں رکھنا چاہتے، کیا فائدہ اللہ کے ہاں جا کے جواب دینا پڑے۔ تو اس لیے یہ منافقین کے متعلق کہا ہے کہ الا انہم هم السفہاء، یہ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی منقبت، ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔